ماہ سیام رمضان المبارک کا ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جسے سید الشہور مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں جو بندوں پہ اترتی ہیں، اس کی کرم نوازیاں بندوں کو نصیب ہوتی ہیں اور ان کے دامن گوہر مراد سے مالا مال ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بے چینی سے، شدت سے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ جنت کی پورے 11 ماہ آرائش و زیبائش ہوتی رہتی ہے، صرف ماہ سیام رمضان المبارک کے استقبال کے لیے۔ جنت سجتی رہتی ہے، گو وہ پہلے ہی آراستہ و پیراستہ ہے، لیکن اس مہینے کے لیے خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ اس کو آراستہ کیا جاتا ہے کہ ماہ سیام جلوہ فراز ہونے والا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے دل جنت ہیں وہ بھی پورا سال ماہ سیام کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ گھڑیاں آئیں، وہ لمحے آئیں۔ فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ سیام میں کیا ہے تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی ماہ سیام رہے۔ جو برکتیں، جو رحمتیں اس مہینے کے دامن میں رکھ دی گئی ہیں اور جو کرم نوازیاں انڈھیلی گئی ہیں اس ماہ نور میں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو۔ روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں۔ الصوم فی اللغت الامساک فقط، روزہ لغت میں رک جانے کو کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح شریعت اسلامیہ میں طلوع فجر ثانی سے لے کے غروب آفتاب تک بقصد عبادت، اکل و شرب اور عمل تزویج سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے روح البیاں میں لکھا کہ ملک تیمورس ثالث حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا، تو جو آسودہ حال لوگ تھے ان کو وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا ان قحط زدہ لوگوں کے لیے بچائیں اور وہاں بھیجیں۔ اس کے حکم نامے کو انسانی ہمدردی پر مشتمل اس بات کو لوگوں نے قبول کیا، ایک وقت کا کھانا کھاتے اور ایک وقت کا کھانا قحط زدہ علاقوں میں بھیجتے۔ قوم کی یہ ادا رب کو پسند آ گئی، وقت کے نبی پر وحی کی گئی، تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے۔ اور اس کے بعد پھر روزہ جتنی بھی شریعت ماضی میں گزری ہیں تقریباً سب میں مروج رہا ہے۔ قدیم مصری، یونانی، رومن اور ہندو دھرم میں بھی روزے کی تاریخ موجود ہے۔ تورات میں بھی روزہ داروں کی تعریف ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن کے لیے روزہ رکھنا یہ کتاب رحمت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ موجودہ انجیلیں جو دستیاب ہیں ان کے اندر بھی روزہ داروں کا تذکرہ ہم پاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرضیت روزہ سے قبل فاقہ کشی کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور ایام 20 کے روزے رکھے جاتے تھے۔ 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا اور مختلف ایام کے روزے رکھے جاتے تھے۔ باقاعدہ اسلام میں روزے کی فرضیت سن 2 ہجری کو ہوئی ہے۔ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو 2 ہجری کے اندر روزہ باقاعدہ فرض ہوا ہے۔ فرضیت روزہ کے بعد کل 9 رمضان المبارک آئے ہیں۔ تو اس طرح
حضور کی حیات ظاہریہ میں 9 مرتبہ ماہ سیام آیا ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ 60 مرتبہ یہ مہینہ 29 کا تھا حضور کے زمانے میں، اور 2 مرتبہ یہ مہینہ 30 کا آیا ہے، تو زیادہ تر ماہ سیام 29 کا آتا ہے۔ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں رویت ہلال کمیٹی والے ایک روزہ کھا گئے ہیں، انہیں کیا غرض اس سے؟ تو 29 کے روزے زیادہ دور نبوی میں ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا کرتا ہے۔ اگر 29 پہ عید ہو جاتی ہے تو پریشان اس اعتبار سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا فرمائے۔ تو روزہ ہم جو رکھتے ہیں اور آنے والا ماہ سیام اس کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے، تو یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سویر سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کاٹنا آخر کیا مقصد رکھتا ہے؟ جبکہ سب کچھ موجود ہے، یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں، بلکہ ان دنوں کے اندر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پھر جب اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، خوراک بھی وافر ہوتی ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلی